السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواہ ابن ماجہ والدارقطنی۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اربعین نووی کی 32ویں حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے۔ یہ بہت جامع حدیث ہے۔ جامع حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بنیادی باتیں، بہت اہم باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ دین کے بہت سارے اصول اور ضوابط میں سے یہ ایک اصل اور ایک بنیاد اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ بلا وجہ خود بھی نقصان نہیں اٹھانا ہے اور بلا ضرورت بلا وجہ کسی دوسرے کو نقصان بھی نہیں پہنچانا ہے۔ یہ ہمارے دین کی ایک بنیاد ہے۔ اس کو رکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو عام طور پر لوگ بم وغیرہ رکھ کے لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، تو اس حدیث کے خلاف ہے۔ اسلام کے اندر نہ خود نقصان اٹھانا ہے نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ لہٰذا دین کی بنیادی باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اب نقصان اٹھانا بھی نہیں ہے، نقصان پہنچانا بھی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم ایسا کام نہ کریں کہ ثواب اجر کچھ بھی نہیں، ہم کو نقصان پہنچے، کبھی تکلیف پہنچے، کبھی آنکھ کو تکلیف پہنچے، کبھی اور چیز کو تکلیف پہنچے۔ جیسے کوئی آدمی بیڑی سگریٹ پیتا ہے، اپنی صحت کو تباہ و برباد کرتا ہے، لہٰذا اپنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ یہ کام اس کے لیے غلط ہے۔ ایک آدمی بے حساب پڑتا ہے، سوتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ گویا اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عبادت میں بھی اگر وہ شخص پوری رات ہمیشہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا رہے تو بھی جائز نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے فرمایا، ان لجسدک علیک حقا، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے ہر چیز کے جو بدن کے ہر حصے کا تم پر حق ہے۔ رات بھر جاگ کے تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو، نظریں کم ہو جائیں گی، بینائی گھٹ جائے گی، صحت برباد ہو جائے گی، کیا کیا ہوگا؟ تو نیک کام کے اندر بھی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور جو جائز یا حرام کام ہو اس کو استعمال کر کے اس کو اپنا کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا نا۔ لا ضرر، نقصان اٹھانا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی بھوکا پیاسا ہے، کچھ پیسے اس کے پاس ہیں کہ صاحب خرید کے کوئی چیز کھا لے گا، اپنی بھوک مٹا لے گا، لیکن کوئی دوسرا آدمی آیا، اس نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اٹھا کے پورا پیسہ اس کو دے دیا، حالانکہ وہ آدمی اتنا محتاج نہیں تھا جتنا آپ محتاج تھے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کھائے نہیں، پیے نہیں، بے ہوش ہو کے گریں گے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں نا۔
لا غرر، اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ، نقصان سے بچو۔ شرط یہ ہے کہ یہ نقصان ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں، البتہ نقصان ہے۔ تکلیف اٹھانا، ہاں عبادتوں میں تکلیف ہوتی ہے نا، روزہ رکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، حج کو جاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ نقصان نہیں اٹھے، یہ تکلیف پہنچانا ہے اور وہ نقصان اٹھانا ہے، خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ فرض عبادت کر کے کوئی آدمی حج کر کے روزہ رکھ کے تکلیف برداشت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نہیں کہیں گے کہ صاحب کیوں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو، نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، حج کو مت جاؤ، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ نفل عبادت کے اندر اگر کوئی آدمی مشقت محسوس کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صاحب بچے اس سے۔ کوئی آدمی قرآن ختم کرنا چاہتا ہے رمضان میں، جیسے عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پڑھتا ہے 2 منٹ، سوتا ہے 3 منٹ، کچھ پڑھتا ہے منہ سے کچھ نکلتا ہے، یہ کیا ضرورت ہے جی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو؟ کیوں اتنا نقصان پہنچاتے؟ اپنے آپ کو آرام کر لو تھوڑی دیر، سو کے اٹھو، پھر اس کے بعد پھر مشغول ہو جاؤ عبادت میں۔ اسی طرح تہجد گزار لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ڈلتے ہیں کبھی ادھر ڈلتے ہیں، کبھی سورہ فاتحہ ختم بھی نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا شروع کر دیتے ہیں، بے توجہی کی نماز، یہ مشقت میں ڈالنا ہوا اور اپنے آپ کو ایک طرح سے نقصان پہنچانا ہوا، اس لیے کہ اس کا کوئی ثواب نہیں نا۔ البتہ جو فرض عبادتیں تھیں ان کا تو بہت زیادہ ثواب ہے، اپنا کوئی بھی فائدہ نہیں، لیکن آدمی مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی صحت کو برباد کرتا ہے، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح نقصان پہنچانا بھی جائز نہیں بلا وجہ۔ بعض علماء نے دونوں کا ایک ہی مطلب لکھا ہے کہ نقصان اٹھانا نہیں ہے، نقصان بلا وجہ اپنے آپ کو نہیں پہنچانا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب لا ضرر، خود نقصان نہ اٹھا، لا ضرار، دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب دوسروں کو نقصان پہنچانے میں کبھی تو اس کا فائدہ ہوگا، کبھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، دونوں صورتوں میں نقصان پہنچانا کسی بھی آدمی کو جائز نہیں ہے۔ اس کا فائدہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے کیا ہوگا؟ جیسے کوئی آدمی کوئی جانور، کوئی پراپرٹی، کوئی کار وغیرہ کچھ بھی خریدنا چاہتا ہے، اب اس نے قیمت لگائی کچھ بھی، آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ اس سے زیادہ قیمت لگا کے خریدتے ہیں، یعنی یہ حراج کی صورت نہیں ہے، تو آپ گویا اس کو نقصان پہنچا کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ آدمی طے کر لیا کہ صاحب ٹھیک ہے، آپ کو 2 لاکھ روپے میں کار دیتے ہیں، 10 لاکھ روپے میں مکان دیتے ہیں، اور یہ 10,000 روپیہ میں آپ کو یہ جانور دیتے ہیں، ہو گیا نا؟ اب آپ جا کے کہتے ہیں ارے میں 12,000 دیتا ہوں اس جانور کا، اور کار کا میں 2.25 لاکھ دیتا ہوں، اور گھر کا 11 لاکھ دیتا ہوں۔ آپ دوسروں کو نقصان پہنچا کے اس کے بیپار کو خراب کر کے اپنا آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، حرام ہے نا جی۔ کیسے تم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہو، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچاتے ہو یا اس کو نقصان پہنچاتے ہو؟ بعض مرتبہ اپنا فائدہ کچھ نہیں ہوتا لیکن دوسروں کو نقصان اس لیے پہنچاتا ہے کہ کبھی اس سے کوئی دشمنی تھی، حسد تھا، یا یہ کہ اس کو نہیں چاہتا ہے، ایسی کوئی بات ہوگی۔ جیسے کوئی آدمی کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، آپ خریدنا نہیں چاہتے لیکن بیچنے والے سے جا کے کہتے ہیں ارے صاحب بڑا غلط آدمی ہے، اس سے ذرا ہوشیار رہنا، حالانکہ ویسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اپنا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے بیچنے والے سے جا کے کچھ بھی اس کے کان میں پھونکتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، مت بیچو جی اس کو، اور تم کو بھی خریدنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا دوسروں کو نقصان پہنچانے میں کبھی اپنا فائدہ مقصود ہوتا ہے
اور کبھی اپنا فائدہ مقصود نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچا کے دل کی تسلی کر لی جاتی ہے، جو کہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور یہ اسلام کے اندر یہ ساری باتیں جائز نہیں ہیں۔ لہذا نقصان پہنچانا ہرگز جائز نہیں۔ ایک مثال ہم نے وہ بھی دی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے، جیسے کوئی پراپرٹی وغیرہ خریدنے کی۔ دوسری ایک صورت حدیث کے اندر آتی ہے، جب ایک مسلمان کسی لڑکی کو شادی کا پیغام دے اور دونوں کا رجحان ہو گیا، ان کے شادی کرنے کا بھی خیال ہے، ان کو دینے کا بھی خیال ہو گیا۔ اب ایک تیسرا لڑکا جا کے کہتا ہے، یعنی دوسرا لڑکا جا کے کہتا ہے، ارے مت دو جی، وہ لڑکا خراب ہے، فلاں ہے، بے دین ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، میں تمہاری بچی سے شادی کر لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب یہ جائز نہیں ہے۔ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی رشتے کے لیے پیغام دے تو دوسرے آدمی کے لیے اس کے پیغام پر پیغام دینا جائز نہیں۔ شروع کا مرحلہ ہے، وہ بھی دیکھ سکتا ہے، آپ بھی پیغام دے سکتے ہیں، 4 آدمی پیغام دے سکتے ہیں، لیکن جب بات پکی ہونے کے قریب ہو گئی، رجحان ہو گیا، خیال ہو گیا دینے کا، اب آپ کو چاہیے کہ سب دور رہیں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں پہلے سے آپ کو معلوم تھا کہ وہ آدمی خراب ہے، غلط ہے، بے نمازی ہے، بدعقیدہ ہے، ہاں آپ جا کے اس سے کہہ سکتے تھے، اور صاحب اب بھی کہہ سکتے، لیکن اب میں تب میں تھوڑا فرق ہے۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو غلط ہے، اور اپنے بھائی کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو جائز ہے۔ جیسے کسی لڑکے کا رشتہ ہو گیا لڑکے کے ساتھ، وہ آپ کو معلوم ہے کہ لڑکا بہت غلط ہے، لڑکی ٹھیک ہے، دیندار ہے، آپ جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے جس کا رشتہ طے کیا ہے وہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ لڑکا غلط ہے۔ یہ نقصان سے بچانے کے لیے آپ نے کہا، اور پہلی صورت ہے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بلا وجہ اس پر الزام لگاتے ہیں، تو دوسروں کو نقصان پہنچانا بھی جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں، بشرطے کہ وہ نقصان خلاف شرع ہو۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو نقصان پہنچانا ہی پڑے گا نا۔ جیسے کسی آدمی نے کسی کی انگلی کاٹ دی تو بدلے میں اس کی انگلی کاٹی جائے گی، کسی آدمی نے کسی کے دانت توڑ دیے تو بدلے میں اس کے دانت توڑے جائیں گے، کسی آدمی نے جرم کیا، چوری کی، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی آدمی شراب پیا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، کوئی آدمی زنا کیا، شادی شدہ نہیں تھا تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ تھا تو 100 پتھر سے سنسار کر کے اس کی جان لی جائے گی۔ یہ سب نقصان پہنچانا ہے، لیکن یہ نقصان شریعت کے مطابق ہے، اور عبادت ہے، اور شریعت ہے، اور اس کا پہنچانا ضروری ہے۔ یہ نقصان میں نہیں شمار ہوتا ہے، بلکہ معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ ہیں، بچوں سے کبھی محبت رہتی ہے، کبھی نفرت ہو جاتی ہے، 4-6 بچے ہیں، کسی ایک بچے سے نفرت ہو جاتی ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ وصیت کرتے ہیں کہ صاحب میرے بچے کو 1 پیسہ نہیں دینا جو فلاں بچہ نافرمان ہے، بد اخلاق ہے۔ آپ اپنی وصیت میں اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں۔ دوسروں کو نقصان بلا وجہ نہیں پہنچانا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وجہ تو ہے نا، نافرمان ہے، لیکن بچہ تو آپ کا ہے نا، آپ نے اس کی تربیت پتہ نہیں کیسے کی، کیا کی، اس کی وجہ سے شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ترکے سے محروم کر دیں۔ اسی طرح کوئی آدمی غلط وصیت کیا تو جب بھی آپ کا فرض ہے کہ صاحب اس کی وصیت کو ٹھیک کریں۔ جیسے کوئی آدمی وصیت کیا، بچے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، مرنے کے بعد میرا پورا مال مدرسے کو دے دینا، مسجد کو دے دینا، یتیم خانے کو دے دینا، پورا مال، جبکہ اس کے بچے بھی محتاج ہیں، بیوی بھی محتاج ہے۔
اگر اس کی وصیت کو جاری کر دیے تو اس نے گویا اپنے وارثین کو نقصان پہنچایا، ان کے حق کو مارا، جائز نہیں۔ اب ایک دوسرا آدمی کہتا ہے یہ جائز نہیں جی، زیادہ سے زیادہ 1/3 تم وصیت کر سکتے، 3 میں 1 حصہ، اس سے زیادہ وصیت کرنے کا حق نہیں تم کو، لہٰذا اس نے اس کی اصلاح کرا دی، نقصان سے اس کو بچا دیا، اس کے نقصان سے بھی کہ آخرت میں اللہ کے یہاں اس سے باس پرس ہوتی، اور اس کے بچے بیوی بچوں کے حق سے بھی محرومی سے بھی اس نے بچا لیا۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر غور کریں گے آپ تو بہت سارے معنی اس کے نکل آتے ہیں، اور بہت جامع حدیث ہے۔ اس لیے اس حدیث کو دین کی بنیادی باتوں میں سے ایک بنیادی بات اس کو بتایا گیا، مال و جان کی حفاظت، اس میں بھی اس کا دخل ہے۔ لہٰذا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ورر ولا ورار، خود بھی نقصان مت اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی نقصان مت پہنچاؤ۔ تو لہٰذا اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی آدمی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ نقصان کے اندر تکلیف بھی آتی ہے، تکلیف بھی نہیں پہنچانا، نقصان بھی نہیں پہنچانا، لیکن تکلیف کے لیے ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لہٰذا وہ بھی ایک جامع حدیث ہے اور یہ بھی ایک جامع حدیث ہے۔ تو خود بھی نقصان نہیں اٹھانا ہے، اگرچہ کہ آپ اپنی جان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی ملکیت تھوڑی ہے جان، یہ تو جان اللہ کی امانت ہے، جسم کا ایک حصہ اللہ کی امانت ہے، ان سب کا حق ادا کرنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، نہ غیروں کو، نہ اپنوں کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ اجنبی لوگوں کو۔ اب ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ کے نقصان پہنچاتے ہیں، چوری وغیرہ کی بات تو ہے کہ چوری سے بھی دوسروں کا نقصان پہنچاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، میں نے کہا یہ بم وغیرہ رکھنے کی جو مصیبت لوگوں کے اندر آ گئی ہے، اس کے متعلق خصوصیت سے اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ کسی کو آپ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب فلاں آدمی، ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا اس لیے ہم نے ان کے 10 آدمیوں کو بم سے اڑا دیا۔ اسلام میں ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ غلطی کی، جس نے آپ کو سزا دی، اسی کو سزا دینا ہے، اس کے بھائی کو، بہن کو، ماں کو، باپ کو، دوست کو، پڑوسی کو ہرگز جائز نہیں۔ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جرم کرے کوئی اور اس کی سزا دیں کسی اور کو تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بم رکھنے والے بہت کم کوئی مسلمان ہوں گے، لیکن کچھ تنگ نظر لوگ ایسے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی بم رکھے فوراً انگلی اٹھتی ہے مسلمان پر، حالانکہ جو نمازی نیک مسلمان ہوں گے کبھی نہ رکھیں گے نہ رکھنے دیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ بات ہماری شریعت کے اندر ایسی ہے کہ نہ خود نقصان اٹھانا نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، وہ کیوں یہ کام کرنے لگیں گے؟ لہٰذا مسلمانوں کو متہم کرنا، یہی بم رکھتے ہیں، بم بناتے ہیں، سب غلط بات ہے۔ اس ملک کے وفادار میرے خیال میں سب سے زیادہ مسلمان ہی ہوں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے محبت ہوتی ہے، اور جس زمین میں دین پر عمل کرنے کی چھوٹ ہے اس وطن سے بھی ان کو محبت ہوتی ہے، لہٰذا اس وطن سے سارے مسلمانوں کو محبت ہے۔ کوئی بھی آدمی کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ دوسرے ملک کو اسے بلایا جائے کہ اپنا وطن چھوڑ کے آ کے یہاں رہ جاؤ، ہرگز کوئی نہیں جائے گا۔ بھئی اپنا وطن ہے، اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دیں، لاکھوں جانیں گئیں وطن سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے اور صاحب وطن کو بچانے کے لیے۔ مسلمانوں کی تاریخ ماضی کی بڑی شاندار ہے، اسی لیے جواہر لال نہرو کہا کرتے تھے
پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانی ایک حصے میں رکھی جائے، ایک پلڑے میں رکھی جائے، اور صادق پور کے علماء نے جو قربانی دی اس وطن کے لیے ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ صادق پور پٹنہ کے اندر تھے، ایک نوابوں کی بستی تھی صادق پور۔ تو کہتے کیا جواہر لال نہرو کہ علماء صادق پور کی قربانی بھاری ہو جائے گی اور ملک کے سارے لوگوں کی قربانی ہلکی ہو جائے گی۔ کتنی حقیقت پسند بات انہوں نے کہی۔ حقیقت کا اعتراف کرنے سے ہی ملک کو ترقی ہوگی، ملک آگے بڑھے گا اور ملک کے اندر لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کریں گے۔ تعصب اور تنگ نظری جہاں بھی آ جاتی ہیں وہاں ترقی رک جاتی ہے، وہاں لوگ آپس میں اختلافات کے شکار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہوا مسلمانوں کی بات۔ خود مسلمانوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں صرف اپنے مذہبی علماء کی داستان بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء نے ہی ملک کو آزاد کرایا، دوسروں کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اصل میں دوسروں کی قربانیاں ہی اس ملک کو آزاد کرائیں، لیکن اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے دوسروں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس سے کوئی فائدہ تھوڑی ہوگا، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے نا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کہو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بات کہو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لہٰذا یہ تعصب تنگ نظری سے کس کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، ملک کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسروں کی خوبی کا اعتراف کرنا یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت بڑی خوبی ہے، لہٰذا ہم کو دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے اور اعتراف کرنا چاہیے دوسروں کی خوبیوں کا۔ بہرحال حدیث میں نے کہا بڑی جامع حدیث ہے اور بہت ہی معنی مطلب والی حدیث ہے، اور اسلام کے بنیادی باتوں میں سے ایک اصل ہے، ایک بنیاد ہے، لہٰذا اس حدیث کو خوب پڑھ کر سمجھنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔